قصہ واقعہ آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام ہمارے ابو ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے گی اور فساد کرے گی جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں نے ہم سے پہلے جناتوں کو زمین میں آباد دیکھا تھا جو کہ خون ریزی اور فساد کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے، ان کے اسٹیچو کے لیے کس طرح کی مٹی استعمال کی گئی؟ ان کو بنانے کے لیے پہلے سوکھی مٹی لی گئی، پھر اس کو کیچڑ بنایا گیا، پھر اس کو چپکنے والی مٹی بنائی گئی، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ اس کے بعد وہ بجنے لگی اور اس میں سے بو آنے لگی۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی لینے کے لیے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو، پھر اسرافیل علیہ السلام کو، پھر میکائیل علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک زمین میں بھیجا۔ جب وہ مٹی لینے لگے تو مٹی نے پوچھا، کیا مجھ سے بنا ہوا انسان دوزخ میں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ رونے لگی، تو یہ ایموشنل ہو کر مٹی لیے بغیر اللہ کے پاس واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو مٹی نے ان سے بھی یہی پوچھا، کیا مجھ سے بنا ہوا انسان دوزخ میں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو رونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو حکم ہوا ہے میں وہی کروں گا، اس لیے روح قبض کرنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے کیسی مٹی لائی گئی؟ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے، اس میں ہر قسم کے ذرات کو شامل کرے اور ہر قسم کے رنگ بھی شامل کرے، سفید، کالے، لال اور ان کے درمیان کے رنگ۔ اور اسی طریقے سے سخت مٹی لو اور نرم مٹی کو اس میں شامل کرو۔ اسی طرح سے طیب یعنی کہ پاکیزہ اچھی مٹی کو شامل کرو، اور اسی طریقے سے خبیث یعنی کہ گندی بری مٹی کو بھی شامل کرو۔ اسی وجہ سے انسان سفید، کالے، لال اور پیلے اور گندمی رنگ کے ہیں، اور لوگ اچھے اور برے بھی ہیں اور سخت دل اور نرم دل کے بھی ہیں۔ بعض اسکالر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے ان کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل کیے گئے ہیں، اور اتنے ہی قسم کی رنگت کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی فنگر پرنٹ الگ ہے، ہر ایک انسان کے فیس کا لک الگ ہے، ہر ایک انسان کی آواز الگ ہے۔ اگر تمام انسان ایک جیسے ہوتے تو پہچان اور شناخت مشکل ہو جاتی اور ہمارا رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ یہ ہے ہمارے رب کی پہچان، یہ ہے ہمارے رب کی قدرت اور شان۔ لائک سبسکرائب کریں۔